الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے دونوں رکوعوں میں تحویل قبلہ کے مضمون کی تمہید باندھی گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی افضلیت، شریعت حقہ کی افضلیت، اور کریم آقا علیہ السلام کی افضلیت اور آقا علیہ السلام کی امت کی افضلیت کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوگا اور ساتھ ساتھ اہل اسلام کا جو قبلہ ہے اس کی افضلیت بیان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ امت بھی افضل و اعلیٰ، اس امت کا نبی بھی افضل و اعلیٰ، اس امت کا قبلہ بھی افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس تحویل قبلہ سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے، ان قریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے۔ یہ سین جو ہے یہ استقبال کا ہے، یہ سین کس کا ہے؟ استقبال۔ ہاں، یہ سین اگر مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آج کے جو سبق ہے یہ اور آگے جو آ رہا ہے اس کا مرکزی نقطہ، مرکزی جو ایک مضمون ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو رب تعالیٰ کے حکم کا پابند بنایا جائے۔ بندہ مومن چونکے چنانچے کرنے والا نہ ہو، حکمت پوچھنے والا نہ ہو، سر اور راز پوچھنے والا نہ ہو، یہ حکم رب نے دیا تو کیوں دیا؟ نہ نہ نہ، یہی تربیت کی جا رہی ہے اس امت کی کہ یہ امت جو ہے وہ صرف رب کے حکم کو دیکھے۔ جیسے کچھ دن پہلے یہ بیان کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حج کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ ہی ایسے تھے، ہر بات پہ اڑی کرنے والے تھے۔ حج کا حکم صرف اسی امت کو، بنی اسرائیل کو نہیں دیا گیا، اس امت کو دیا گیا حج کا حکم۔ تو یہ امت جو ہے حج کرنے لگی کیونکہ حج جو ہے جہاں پہ عقل تقاضا کرتا ہے ان عبادات کا، وہاں پہ عاشقانہ عبادت بھی ہے۔ حج جو ہے اس کا تعلق عشق کے ساتھ بھی ہے، تو عشق جو ہے وہ بندے سے بہت کچھ کرواتا ہے، جس نعمت سے جس دولت سے وہ لوگ خالی تھے یہ ان کے پاس نہیں تھی، تو اس لیے انہیں وہ حکم ہی نہیں دیا گیا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہ دیکھیں ابھی تک تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا، ابھی تک انہوں نے اعتراض نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے بیوقوف کہہ دیا ہے، رب تعالیٰ نے پہلے انہیں احمق کہہ دیا ہے، فرمایا صفاحت کے مارے ہیں سارے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ ذہن میں رہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی مدینہ منورہ میں 17 مہینے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جو قریش کے تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے تھے، وہ چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، کعبہ ان کا پڑوسی تھا، وہ کعبے کے پڑوسی تھے، کعبہ ان کے جوار میں تھا، وہ کعبے کے جوار میں تھے۔ اب ان کے لیے کعبے کا قبلہ ہونا چھوڑنا، کعبے کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف منہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ ان کا جذبہ وطنیت کے خلاف تھا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہر بندے کو اپنے وطن کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمارے پاکستانیوں کو برانڈ پسند ہوتا ہے، باہر کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو جذبہ وطنیت جو ہے وہ بندے کو تعصب پہ ابھارتا ہے، دوسرے وطن سے نفرت اور دوسرے وطن کے ساتھ محبت کا نہ ہونا، یہ ایک جذباتی بات ہے بندے کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے وطن کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، ان کے لیے کوئی چیز کوئی وقت نہیں رکھتی، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی وقت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے یہاں آئے تھے ان کے لیے
کعبے کو چھوڑنا، کعبے کا قبلہ ہونا چھوڑنا، کعبے کی طرف سے منہ کسی اور کی طرف پھیرنا، یہ ایک مشکل قدم تھا۔ اور مدینے آ کر وہ لوگ جو یہودیوں سے ادھر آئے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، اب آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ چونکہ بیت المقدس شام جو ہے یہ یہودیوں کا وطن تھا، وطن اصلی تو ان کا وہی تھا نا، وہیں پہ سارے انبیاء تشریف لائے بنی اسرائیل کے، وہی ان کا مقام بعثت تھا، وہی ان کا مقام وحی تھا، سارا کچھ وہی تھا، یعنی بیت المقدس میں، جسے اس وقت شام کہا جاتا تھا، آج اسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ تو وہ بیت المقدس کو قبلہ ہونا، اسے چھوڑنا، یہ ان کے لیے مسئلہ تھا جو یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ ان کے وطن کو چھوڑنے والی بات تھی۔ تو رب تبارک و تعالی نے سبحان اللہ، یعنی جس وقت کعبہ کو قبلہ ہونا چھوڑا گیا، منہ کیا گیا بیت المقدس کی طرف، اس وقت امتحان تھا ان کا جو مکے کے رہنے والے تھے۔ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کے منہ کروایا جا رہا ہے کعبے کی طرف، اب امتحان ہے ان کے لیے جو بیت المقدس کو قبلہ ماننے والے تھے پہلے۔ اب تو کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ان کے لیے امتحان ہے کہ جناب وہ پہلے یہ تھا ان کی کہ ہمارا ہی وطن ہے، ہمارا ہی قبلہ ہے، اسی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ موافقت اسلام کی ہمارے مذہب کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں اب ان کے لیے امتحان تھا، اور بہت بڑا امتحان تھا۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہمارے علم میں تھا کہ اس امت کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، یہ آگے الا لنعلم من یتبع الرسول میں رب تبارک و تعالی نے یہ حکمت واضح کی، میں یہ تو ہمارے علم میں تھا کہ ان کا کعبہ ہی قبلہ ہے، ان کا قبلہ کعبہ ہی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ چاہا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ عاشق رب کے حکم کی عاشق امت بنی ہے یا نہیں بنی۔ سبحان اللہ ہے یہ رب تبارک و تعالی کے حکم پر اپنی مرضی قربان کرنے والے ہیں، اپنے جذبات قربان کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرنے والے ہیں، یا پھر اپنی مرضی پہ چلنے والے ہیں، اپنے وطن کو دیکھنے والے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ رب تبارک و تعالی نے کعبے کو پہلے کعبے کو قبلہ بنا کر، وہ لوگ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ان لوگوں سے وطن کی محبت کو نکالا۔ رب کا حکم پہلے ہے، وطن کی محبت بعد میں ہے، جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ پھر بیت المقدس کو ہٹا کر کے کعبے کو قبلہ بنا کر کے رب تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے جو پہلے بیت المقدس کو قبلہ ماننے والے تھے، یعنی یہودیت کو ترک کر کے اسلام کی طرف آئے تھے، ان کے دلوں سے جذبہ وطنیت کو نکالا، یعنی ان کو یہ ترجیحی کا علم دیا، میں تمہارے نزدیک رب تبارک و تعالی کا حکم راجح ہونا چاہیے، وہی مرجح ہونا چاہیے، رب تبارک و تعالی کے حکم کے اوپر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بتائیں جی، یہ رب تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی۔ یہ محبوب کے صحابہ کی تربیت ہوئی ہے اس طرح کہ ان کے نزدیک وطن کچھ نہ ہو۔ تو بتائیں یار، محبوب کے صحابہ مدینے آنے کے بعد سب سے پہلا جو نسخ واقع ہوا وہ یہی کعبے کا تھا۔ یہ بیت المقدس کو کا قبلہ ہونا منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو جب رب تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان، چاہے ان کا تعلق مکہ کے مشرکین کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آنے کے ساتھ ہو، یا پھر ان کا تعلق یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کے ساتھ ہو، دونوں کو رب تبارک و تعالی نے ایسی پختگی عطا فرمائی، ایسا اپنے حکم کو سب پر ترجیح دینے والا جذبہ، تڑپ اور احساس عطا فرمایا کہ وہی صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو جو اگرچہ تمہارے پاس میری ایک بات بھی پہنچی ہو۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ، راوی فرماتے ہیں صحابہ کی سواریوں کے منہ جس طرف تھے نا، انہوں نے ادھر ہی منہ کر کے گھوڑے دوڑا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے 17-18 حملے کیے تھے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ نے کروائے تھے قسطنطنیہ پر 17-18 حملے ہوئے قسطنطنیہ میں۔ باقی جو صحابہ تھے وہ جاتے بھی تھے، واپس بھی آ جاتے تھے، یا پھر جاتے تھے وہاں سے کسی اور مہم میں چلے جاتے تھے۔
سوائے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ وہاں گئے واپس نہیں ہے، آج تک مزار ان کا وہی ہے۔ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی وارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جو اس کی فتح میں شامل ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہاں سے نہیں جاتا، میں حضور کی یہ دی ہوئی سند جو ہے نا جنت کی، یہ میں لینا چاہتا ہوں۔ تو آج تک استنبول میں اس قلعے کے جڑ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ایک آج ہم ہیں، ہم سے وطن چھوٹتا تو ضرور ہے، کس لیے؟ مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو دبئی بھیجنے کے لیے، ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو امریکہ بھیجنے کے لیے، ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو لندن بھیجنے کے لیے، آسٹریلیا بھیجنے کے لیے۔ کیوں؟ پیسے کما کے لائے گا۔ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بھی اپنے بیٹے کو اس طرح اپنا وطن چھڑاؤ گے؟ ماں کو رونا آ جاتا ہے جب بچہ جناب دین کے نام پر کہیں ایک دن کے لیے بھی جانے لگے ہیں، ماں تڑپنے لگتی ہے، مرنے لگتی ہے کہ کیا بنے گا میرے بیٹے کا۔ لیکن جب وہی ماں جو ہے دل پہ پتھر رکھ کے 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے باہر بھیج دیتی ہے، اسے پتہ بھی ہے تو مر گیا تو کیا بنے گا، اس نے آ بھی نہیں سکنا، پھر بھی ماں تیار ہو گئی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے وطن سے زیادہ، رب کے حکم سے زیادہ وطن کو ترجیح دی، اور وطن کو قربان بھی کیا ہم نے تو رب کے حکم پہ نہیں کیا، اپنی ذاتی خواہشات پر قربان کیے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں آ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی سب کچھ کو سمجھ لیا ہم نے، رب تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو ترجیح دی ہے ہم نے۔ بہرحال اس بات کو کھولا جائے تو بات بہت لمبی چوڑی جاتی ہے کہ وطن پر ہی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ہم نے وطن کو ترجیح دیا رب کے حکم پر۔ رب کا حکم کیا ہے؟ مسلمان جہاں بھی کمزور ہوں ان کے لیے جہاد کیا جائے، ان کے لیے جہاد کیا جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے وطن کو ابا سمجھ لیا ہے، وطن کو خدا سمجھ لیا ہے، اس لکیر جو انگریز لگا کے لکیر گیا ہے ہم نے اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے۔ آج انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے پہرا دیا ہے، باہر آ کے نعرے لگائے ہیں، ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں جی۔ 450 سے زیادہ مسلمانوں کو پکڑ لیا انہوں نے، 16 سال کے بچے کے سینے میں گولی مار دی۔ بتائیں بھائی جتنی مسلمان خواتین ہیں ان پر ظلم و تشدد ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، کیا ظلم نہیں ہو رہا بتائیں؟ ہمارے یہاں کے رہنے والے ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کیوں؟ یہ تیرا پاکستان ہے یا میرا پاکستان ہے، یہ نہیں کہا ہم نے تیرا بھی خدا وہی ہے میرا بھی خدا وہی ہے، ہم نے تو کہا تیرا پاکستان اور میرا پاکستان ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے کشمیری جو تیرا خدا ہے میرا بھی خدا وہی ہے، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ ہیں یار سارے یورپ کے خنزیر جو ہیں وہ سارے ایک گستاخ عورت کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ حال ہو چکے، آج وطن کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، آج پاکستانی جو ہے وہ بنگالیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، انہیں گالیاں تک دیتا ہے، اور وہاں کے بنگالی جو ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ تیرے نزدیک کلمے کو کوئی قدر نہیں، انگریز کی لگائی ہوئی لکیر کی قدر ہے، اسی کو تو نے خدا سمجھ لیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو خدا کیوں نہیں سمجھا تو نے؟ اگر تو نے رب تبارک و تعالیٰ کو خدا سمجھا ہوتا تو تیرے نزدیک رشتہ سب سے بڑا وہ لا الہ الا اللہ والا ہوتا، لیکن تو نے تو رشتے بنائے وہ لکیریں انگریز کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہا یار اسلام جو ہے نا، اسلام پوری دنیا اسی کا وطن ہے، پوری دنیا اس کا وطن ہے اسلام کا۔ کہاں حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ 1,20,000 کے لگ بھگ صحابہ اور تابعین کو شہید کرنے والا بندہ، 1,20,000 بندے شہید کیے تھے، جن میں بڑے بڑے اجلہ تابعین تھے، بڑے بڑے ائمہ تابعین تھے، انہیں شہید کیا حجاج بن یوسف نے۔ لیکن جس نہید نام کی مسلمان خاتون نے خط بھیجا یہاں سندھ سے کہ اگر بدماش ہندو بادشاہ ہے، حاکم ہے، وہ دست درازی کرنا چاہتا ہے، بدماشی کرتا ہے ہمارے ساتھ، اس نے وہاں سے اپنے بھتیجے کو بھیجا، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، میں کہ جاؤ مسلمان بہن کا خط ہے، اس کی عزت اور ناموس کے لیے وہاں پہنچو تم۔ ہاں وہاں مسلمان تو یہ تھے یار، ظالم تھا حاکم لیکن بغیرت نہیں تھا۔ لیکن آج کے جو لوگ جو ہیں یہ بغیرت بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اور ذلیل بھی ہیں۔ ان ذلیلوں نے پیسے کی خاطر، وہ کتے کی موت مر رہا ہے، وہ ہے جنرل مشرق مرا، کتے کی موت کی نہیں مرا، مسلمانوں پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اسی ذلیل نے افغانستان پہ حملہ کروایا پیسے لے کر،
مکے لہرا لہرا کے دکھانے والے لوگوں کو ڈرا کے اور یرکا کے رکھنے والے لوگ جو ہیں آج رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ دیکھنا آپ کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے وطن کو خدا بنا رکھا ہے، جن کے نزدیک خدا کے حکم کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ ذلیل ہوں گے. میں کہتا ہوں قیامت تک ذلیل ہوں گے، اس کے بعد جہنم میں بھی یہ ذلیل ہوں گے. یہ طاغوت ہیں اور طاغوت کے پجاری ہیں یہ لوگ. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا تربیت فرمائی ہے محبوب کے صحابہ کی. بھائی ان کے نزدیک وطن نہیں، رب کا حکم بڑا ہونا چاہیے، اور وہی کیا صحابہ نے. یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. میں ان قریب پاگل کہیں گے ما ولاہم، وہ کس نے ان کو پھیر دیا ہے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر پہلے تھے. یہ ان کو کس نے پھیر دیا ان کے پہلے قبلے سے؟ اب یہ وہاں سے ادھر پھر گئے ہیں. بیت المقدس صرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے کیوں پھر گئے؟ یہ ادھر کیوں منہ کر لیے انہوں نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، فرمایا کہ یہ بات قبلے کی نہیں ہے، بات کسی عمارت کی نہیں ہے، بات مسجد کی نہیں ہے، بات جو ہے وہ تو رب کے حکم کی ہے. قل للہ المشرق والمغرب جميعا والمغرب. رب تبارک و تعالیٰ میں حبیبہ فرما دیں مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. میں بات جو ہے وہ رب کا حکم ماننے میں ہے، بس رب کا حکم ماننے میں ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرما دے ادھر منہ کر لو، ہم نے ادھر کر لیا. رب نے کہا ادھر کر لو، ہم نے ادھر کر لیا. ہماری مرضی کیا ہے؟ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. ہم تو مرضی پہ چل رہے ہیں اپنے مالک کے حکم کی. بس ہم تو اپنے مالک کے حکم پہ چل رہے ہیں. ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. کیوں؟ یہ اعتراض تو ہونا تھا. مشرکین جو ہیں جب مکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو مشرکین یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں. جب بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں نے یہی کہا ہمیں برا کہتے ہیں لیکن ہمارے والا قبلہ اچھا لگتا ہے ان کو. یہودی یہ لالچ کرنے لگے تھے کہ امید ہے کہ یہ ہمارے جس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ہمارے دین کو بھی مان لینا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بتائیں بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کا ارشاد فرما دیں للہ المشرق والمغرب. مشرق بھی سارا اللہ کا ہے، مغرب بھی سارا اللہ کا ہے، شمال بھی اسی کا ہے، جنوب بھی اسی کا ہے. جس کی طرف ہمارا مالک چاہے. ہمارے لیے رب کا حکم بڑا ہے. ہم ان عمارتوں کو نہیں دیکھتے، ہم اینٹوں کو، سیلوں کو، پتھروں کو، ان کو نہیں دیکھتے. ہم تو رب کا حکم دیکھتے ہیں. رب حکم دے دے تو ہم مقام ابراہیم کو بھی مصلی بنا لیتے ہیں. رب حکم دے تو ہم حجر اسود کو بھی چوم لیتے ہیں. رب حکم دے تو ہم کعبہ جو پتھروں کا بنا ہوا ہے اس کا بھی طواف شروع کر دیتے ہیں. یہ طواف کعبے کا بھی نہیں ہے. حکم وہ عبادت ہے کعبے کی نہیں ہے، وہ عبادت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. میں یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کے ہم کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی بات وہ رب کا حکم ہے. کیا ہے؟ رب کا حکم ہے. بتائیں بھائی آگے دیکھیں جی سبحان اللہ. اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے. میں غور کر رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا. رب تعالیٰ نے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، صراط مستقیم دیتا ہے. کیا مطلب؟ رب تبارک و تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی والے حکم پر بعض پاگل اعتراض کریں گے، بعض پاگل اعتراض کریں گے. اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو صراط مستقیم پہ ہی چلتے رہیں گے. وہ یہ کہیں گے مولا ہمارے لیے تیرا حکم بڑا ہے، جس طرح کہے گا ہم اسی طرح منہ کر لیں گے. رب کے حکم پہ اعتراض نہیں کریں گے، رب کے حکم پہ اپنی تجویز پیش نہیں کریں گے. اور رب کے حکم پہ تجویز دینا نہیں، یا اللہ ایسے نہیں ایسے کر لے، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا یار. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو پاگل فرمایا ہے. ان کو کیا فرمایا ہے؟ پاگل فرمایا. میں کو خالق اور مالک کے حکم پر اعتراض، خالق اور مالک کو تجویزیں دینے لگے ہیں اب لوگ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب سمجھ آیا نماز ہر نماز میں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں پر یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں بیان کیا صراط مستقیم کو کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ رب کے حکم پر اعتراض نہ ہو، رب کے رسول کے حکم پر اعتراض نہ ہو. جو حکم رب دے رہا ہے بندہ اسی پہ آمنا وصدقنا کہے. ہر نماز میں کھڑے ہو کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا. مطلب کیا ہے؟ ہر نماز میں کھڑے ہو کے نمازی یہ کہتا ہے مولا میں تیرے حکم کا پابند رہوں، تیرے حکم پہ اعتراض نہ کروں گا. یہ معنی ہے اس کا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اہدنا الصراط المستقیم.
یعنی تیرے حکم کا پابند رہوں، میرے نزدیک تیرا حکم بڑا رہے، میرے نزدیک وطن بڑا نہ ہو، میرے نزدیک ماں باپ بڑے نہ ہوں، میرے نزدیک بیوی اور اولاد بڑے نہ ہوں، میرے نزدیک مال و جداد بڑے نہ ہوں، میرے نزدیک کوٹھی گاڑی بنگلہ بڑا نہ ہو، میرے نزدیک بڑا ہو تو تیرا حکم بڑا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے اس راہ پر چلا جس راہ کا تو تقاضا کر رہا ہے۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے، یہدی من یشاء الی صراط المستقیم۔ آگے رب تبارک و تعالی نے پھر اس امت کی شان بیان فرمائی۔ یہ دیکھیں جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس میں اس آیت مبارکہ کا یا تو تعلق پیچھے کعبے کے ساتھ ہے کہ میں کعبے کو قبلہ بنائیں گے، اور یا تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ علیحدہ سے بیان ہوا۔ اگر اس کا تعلق کعبے کے ساتھ ہو تو بمایا کہ کعبہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے، کعبہ سب سے افضل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے کعبہ قبلوں سے افضل ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کی امت جو ہے وہ بھی ساری امتوں میں افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا تعلق پیچھے نہ ہو تو پھر جیسے معنی پھر تشبیہ والا نہیں ہوگا، پھر تشبیہ والا معنی نہیں ہوگا، پھر ایسے ہوگا جیسے کسی بندے کو یہ کہا جائے یہ تو بھئی فلاں بہادر کی طرح بہادر ہے، یہ ہوگی تشبیہ۔ یا پھر تشبیہ مراد نہ ہو، صرف اسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی بہادر ایسے ہی ہوتے ہیں، جڑیں ایسے ہی ہوتے ہیں، جوان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تشبیہ والا معنی نہیں ہے، لیکن اس کی بہادری شجاعت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، شجاعت اور بہادری بیان ہو رہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ذہن میں رہے کعبہ شریفہ جو ہے، کعبہ شریفہ یہ پوری زمین کا وسط ہے۔ کیا ہے؟ وسط، درمیان ہے، یہ سینٹر ہے، مرکز ہے۔ اسی لیے مکہ شہر کو ام القریٰ کہتے ہیں، یہاں سے پوری بستیاں پھیلائی گئی ہیں۔ ام القریٰ بستیوں کی اصل، بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا، ہم نے زمین کو کہا آ ہماری بارگاہ میں، یعنی ہماری بات مان، طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے خوشی خوشی مان لے یا پھر مجبوری سے مان لے، ہماری بات مان۔ تو سب سے پہلے جس حصے نے رب کے حکم پر لبیک کہا تھا وہ یہی زمین والا حصہ تھا جسے جہاں پہ آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ آج پوری امت کے مسلمان جو ہیں وہاں جا کے اسے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ اسی جگہ پر پہنچ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اب یہ امت بھی امت وسط ہے، یہ امت بھی امت وسط ہے، امتم وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ تو میں امت وسط کے لیے کعبہ بھی وہی، قبلہ بھی وہی چاہیے جو زمین کے وسط میں ہے۔ رب تعالیٰ میں ہم تو جانتے تھے یہ قبلہ ہی نہیں کا یہ ہے، یہ ہم نے جانتے مطلب یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا قبلہ کعبہ ہی رہے گا اس امت کا، لیکن ہم نے آزمائش کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تاکہ مکے والوں کی بھی آزمائش ہو جائے، یہودیت کو ترک کر کے اسلام کی طرف آنے والوں کی بھی آزمائش ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا کہ تاکہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یہ شان اس لیے عطا کی تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول کریم علیہ السلام گواہ بن جائیں تم پر۔ یہ ذہن میں رہے، اس کی صحیح تفسیر اصح ترین تفسیر جو بیان کی مفسرین نے وہ حدیث پاک ہے، حضور کی بیان کی ہوئی تفسیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتوں کو جمع کرے گا، انہیں فرمائے گا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، وہ سارے کہیں گے نہیں پہنچا تھا، کسی نبی نے ہمیں نہیں کو پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں انبیاء کی جماعت تمہاری گواہی کون دے گی؟ تو انبیاء کرام کی جماعت کہے گی یا اللہ ہماری گواہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت دے گی، حضور کی امت گواہی دے گی۔ تب یہ حدیث پاک صحیح ہے سند کے ساتھ، متن پورا ہر چیز صحیح ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو لایا جائے گا، میری امت کہے گی کہ مولا تیرے انبیاء نے یہ پیغام حق سنا دیا تھا، ان کو دین پہنچا دیا تھا، ہم سارے گواہی دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تم تو اس وقت تھے نہیں، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نہیں تھے، ہم نے جس نے کہا ہے نا زمین دائیں کی بائیں ہو جائے، مشرق مغرب بھی دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، اس کا فرمان دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی پھر آقا علیہ السلام جو ہے آپ گواہی دیں گے، آقا علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے۔
اپنی امت کی. اب بتائیں جس نے کچھ کیا ہوگا اسی کے حق میں گواہی ہوگی نا. جس غریب نے کچھ کیا نہیں دین کے لیے اس کے لیے کیا گواہی ہوگی بتائیں بھائی. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرے ہیں. اور یہی گواہی جو ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کی ساری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے. ساری امت کے اعمال. اور درود شریف جو پڑھتے ہیں ہم, یہ درود شریف تو اس کے نام اور اس کے ابے کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں روزانہ پیش ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے, فلاں غلام اور فلاں کے بیٹے نے یہ درود شریف آپ پر پڑھا ہے, وہ درود شریف وہاں پہنچتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. یہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں, اور جو علماء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں, دین کے لیے لکھتے ہیں, ان کی تحریریں روزانہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں. یہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ کیا بتائیں بھائی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بندہ کچھ کرے تاکہ اس کی گواہی آقا علیہ السلام ابھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی امت کر رہی ہے آقا علیہ السلام سب ملاحظہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ امت کا اعزاز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام رب کے فرشتے ہیں کچھ ایسے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں, بس کوئی کہیں سے درود پڑھے نا, وہ درود لے کے فوراً میری بارگاہ میں آتے ہیں. بعض وصال بھی میری بارگاہ میں آتے ہیں, آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے. یار کتنا خوش نصیب ہے اس کی زندگی کا ایک بار کا پڑھا درود بھی اگر حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, ایک بار کا پڑھا درود بھی اگر قبول ہو جائے اور اس کا نام آ جائے حضور کی بارگاہ میں, بتائیں کیا کرم نہ ہو جائے گا اس پر مالک. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے, رب تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرے, کریم آقا علیہ السلام کی سچی محبت, لگن تڑپ پیدا کرے, اپنے اندر بلبلہ پیدا کرے. کام میں بیٹھا ہو, گھر میں بیٹھا ہو, کہیں بیٹھا ہو, فارغ نہ بیٹھے. عورتوں کو کام ہوتا نہیں, چلو بندہ درود شریف پڑھتا رہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. اب یہ یہاں پہ وہ رات بیان کیا جا رہا ہے, رات کو کھولا جا رہا ہے کہ ہم نے قبلہ تبدیل کیوں کیا, قبلہ تبدیل کیوں کیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ تمیز کرا دیں, تاکہ فرق ہو جائے. من یتبع الرسول ممن ینقلب, کہ منقلب کون ہے اور متبع کون ہے. فرمایا کہ اس حال میں جب کعبہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہو, بیت المقدس سے کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہوں, اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے, رب جانتا ہے, رب کا علم ازلی ابدی ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے, یہ تمیز ہو جائے. یا پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف بھی ہو تو معنی یہ ہوگا رب فرماتا تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا, تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا. وہ بھی پھر لوگوں پر اظہار کرنا مقصود ہے تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا کہ رسول کی پیروی کرنے والے کون ہیں اور منقلب رسول کی پیروی سے پھرنے والے کون ہیں. اور یہی وجہ ہوئی کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے وہ پھر بھی گئے, انہیں یہ شبہات لے ڈوبے مشرکوں کے, اور وہ یہودیوں کے شبہات لے ڈوبے, اسلام سے پھر گئے. بتائیں بھائی آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں وہ ان کو جناب شبہات پیش کی جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جی حضرت عائشہ کے ساتھ, آقا علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو معافی والا معاملہ یا ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے جناب وہ آتے ہیں, جناب یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے, اسلام نے یہ کیوں کہا تو وہ کیوں کہا, دیکھیں جی پھر ایسا ہے تو ویسا ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو جواب دیا اس آیہ مبارکہ میں. آج کا پورا درس میں کہتا ہوں قسم خدا کی ہے ہی اسی مضمون پر, اسی مضمون پر ہے کہ سب سے بڑا رب کا حکم ہے. سب سے بڑا کیا ہے؟ رب کا حکم ہے. اب یہ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. فرمایا کہ یہ کعبہ جو ہے نا, یہ قبلے کی تبدیلی والا مسئلہ, ان کانت لکبیرہ, یہ تو بہت بھاری مسئلہ ہے, یہ تو بہت بھاری ہے. کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنانا, بیت المقدس سے لوگوں کو ہٹانا, تو ظاہری بات ہے یہ لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا. مکے والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے ہاں جی اب آ رہے ہیں ہمارے قبلے کی طرف تو ہمارا دین بھی قبول کر لیں گے. یہودی جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ اب ادھر تھے تو ادھر کیوں ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بہت بھاری مسئلہ ہے. الا الذین ھدی اللہ, ہاں
ان پر کوئی بھاری نہیں ہے جنہیں رب نے ہدایت دے رکھی ہے. ابو بکر عمر پر کوئی بھاری نہیں ہے. انہیں پتہ ہے رب کا حکم بڑا ہے. انہیں پتہ یہ سمتیں کچھ نہیں ہے, عمارتیں کچھ نہیں ہیں. انہیں پتہ یہ اینٹیں اور سلوں کے بنے ہوئی عمارتیں کچھ نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ حکم میرے رب کا ہے, وہی بڑا ہے. جس طرح اس کا حکم ہوگا ہم نے ادھر ہی منہ کر لینا ہے. بتائیں بھائی, میں یہ بات بہت بڑی ہے. اب یہی مسئلہ ہے, جتنے بھی احکامات ہیں لوگ اٹھا کے ایسے جناب بول رہے ہوتے ہیں, یہ حکم آ گیا جی, یہ کیوں آ گیا, او ہو میں نے تو آج پڑھا ہے, مولوی سے سنا ہے, یہ بات کیوں ہے. میں نے کہا یہ تجھے بھاری لگ رہی ہے نا, دعا کر رب سے رب تجھے ہدایت دے. ہاں, جب بندے کو ہدایت کی نعمت مل جائے نا, ہدایت کی دولت مل جائے, تو اب آیا مانا وہی اہدنا الصراط المستقیم والا. ہاں, جب نماز پڑھنے لگے نا تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے یہ رب سے دعا مانگا کریں, مولا مجھے اپنے حکم کا ماننے والا رکھ, اپنے حکم کا پابند رکھ, تیرے حکم پہ اعتراض نہ کروں, میں تیرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل جو اعتراض کر رہا ہے رب کے حکم پر, وہ اپنی عقل کو رب تبارک و تعالیٰ کے علم سے بھی بڑا جانتا ہے. اس سے بڑا کافر کون ہے پھر؟ وہ تو اکفر من الیہود والنصارى ہے. یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی بڑا کافر ہے وہ تو, جو رب کے حکم پر اعتراض کرے, رب تبارک و تعالیٰ کے علم کو چھوٹا سمجھے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھے. تو اور تیری عقل کیا ہے, کیا پدی اور کیا اس کا شوربہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ بہت بھاری حکم ہے. إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, ہاں ان پر نہیں ہے بھاری, ان کے لیے تو بہت ہلکا ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. یہ آیہ مبارکہ کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا خاص شان نزول ہے, وہ یہ ہے, ایمان یہاں ایمان کی جمع ہے اور یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ جو صحابہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے تھے, ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو ادھر نمازیں پڑھی ہیں, کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اپنی طرف سے بڑا شبہ پیش کر رہے تھے, تو بڑا شبہ پیش کر رہے تھے. ہاں جی آپ بتائیں پھر, ہوں دسو جی کی بنے گا تھوڑا پھر. رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, رب نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, بھائی اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. نہ نہ نہ, رب تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. رب نے کیا جواب دیا, مزے کے اندر کی بات سنیں, اندر کی بات دیکھیں. رب نے ارشاد فرمایا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, وہ بھی میرا حکم تھا. اب یہ جو لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں یہ بھی میرا حکم ہے, تو عبادت اصل میں میرے حکم کی ہے, امارت کی نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, مزہ آ گیا جی. یہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, نمازیں ان کی بھی قبول ہیں, کیوں؟ میرے حکم کے تحت تھی. نمازیں ان کی بھی قبول ہیں, یہ بھی میرے حکم کے تحت ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے اللہ تمہاری نمازوں کو, عبادتوں کو, ذکر و اذکار کو ضائع کرے. ہاں اگر تمہاری حرکتیں ایسی ہوں, ہاں تم ہی رب کے حکم پہ اعتراض کرنے لگو, تو پھر نماز تو نماز, ایمانکم ایمان, پھر تمہارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مزے کی بات دیکھیں. آگے رب فرما رہا یہ بہت بڑی آزمائش تھی. رب فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ تبدیلی قبلہ والا جو حکم ہے نا, یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ اس وجہ سے سارا ہوا ہے, یہ اس وجہ سے سارا ہوا ہے. یہ اب بتائیں جی اتنا فتنہ کھڑا ہو جائے, اتنی آزمائش کھڑی ہو جائے, اور رب فرمائے یہ مہربانی ہے میری. رب فرمائے یہ مہربانی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یوں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا حکم, یہ حکم دے کر لوگوں کی اہل اسلام کی تربیت فرمائی, تاکہ آگے وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے. رب کا صرف اشارہ ہو یہ تیار ہو جائیں. پھر بعد میں جب حکم آئے, اتنے بڑے بڑے حکم آئے, محبوب کے صحابہ علیہ رضوان نے کیسے پھر ان حکموں کو پورا کیا جی. اپنے گھر چھوڑنے پڑے, بچے چھوڑنے پڑے, سارا کچھ چھوڑنا پڑا, ہر چیز چھوڑ کے جناب محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ روانہ ہو پڑے. ان کے لیے پھر وطن نہیں تھا, رب کا حکم بڑا تھا. رب نے فرمایا یہی میری مہربانی ہے, میں نے تمہاری تربیت کی ہے کہ رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے, وطن کو بڑا نہیں جاننا. رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے, اپنی عقل کو بڑا نہیں جاننا. رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے, اپنی تجویزیں رب کے حکم کے سامنے نہیں لانی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق.